جی ہاں، حضرات کے ذریعے بھی آج کل کچھ حضرات جو کیا کرتے ہیں، مستقبل کا حال معلوم کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ، وہ حضرات معلوم کرتے ہیں۔ اور اسی میں جو حضرات کرتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان سے سوالات کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی غلطی تو ہے ہی ہے کہ وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے ہماری عوام بھی جو ہے وہ کم نہیں ہے کہ ان کے پاس وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ میرے پاس بھی بہت سارے سوالات اس تعلق سے آتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بتا دیجئے کہ میری شادی کب ہوگی، حضرت یہ بتا دیجئے کہ اولاد کب ہوگی، حضرت یہ بتا دیجئے کہ فلاں کام کب تک ہو جائے گا۔ ایگزیکٹ ٹائم ان کو چاہیے، مطلب آپ ہمیں ٹائم بتا دیجئے۔ اور کئی سارے ایسے بھی لوگوں کے معاملات سننے میں آتے ہیں کہ فلاں عامل صاحب نے تو کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر آپ کی شادی ہو جائے گی، اور لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ فلاں صاحب نے کہا تھا کہ 3 مہینے میں تمہارا کام ہو جائے گا، ابھی تک کام نہیں ہوا ہے۔ تو وہ لوگ، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ایگزیکٹ ٹائم بتا دیتے ہیں کہ فلاں کام تمہارا اتنے دنوں میں ہو جائے گا۔ تو حضرات کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کرنے میں لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم فیوچر بتا دیں کس طریقے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، انہیں سوچنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی اس تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ فتاوی افریقہ میں جو تحریر ہے کہ حضرات کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ اور مزید آگے فرماتے ہیں کہ تو اب جن سے غیب نرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی باتیں پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد تو کفر ہے۔ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، عامل کو بھی اور سائل کو بھی جو ہے اس چیز کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں سے جو ہے باتیں پوچھ رہے، وہ جنہیں غیب کا علم نہیں ہے، وہ فیوچر کیسے بتائیں گے، وہ مستقبل کا حال کیسے بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آگے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ غیب کا یقینی علم بے وساطت رسول کسی کو ملنے کا اعتقاد کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اور اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں یعنی پسندیدہ رسولوں کو خاص غیوب پر پوری اطلاع دیتا ہے اور اعلیٰ درجے کا کشف دیتا ہے۔ اگرچہ بعض اولیاء اللہ کو بھی علوم غیبیہ بخشے جاتے ہیں مگر نبی کے واسطے سے، پھر بھی نبی کا علم ان کے علم سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو مستقبل کی معلومات جو ہے لیتے ہیں لوگوں سے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ جنات جو ہے گزشتہ کے حالات بتا دیتے ہیں اور وہ ایگزیکٹ بتاتے ہیں بالکل کہ ہاں تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہاں گزشتہ حالات بھی تو جنات بتا دیتے ہیں اور بالکل صحیح بتاتے ہیں، فیوچر کا تو مسئلہ پتہ ہی ہے کہ کبھی اٹک جاتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ مستقبل یعنی کہ پاسٹ میں جو معاملات ہوئے ہیں، تو ہاں یہ ہے کہ بسا اوقات جنات گزشتہ حالات کے درست اطلاع دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ 10 سال قبل آپ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے، آپ 15 سال پہلے فلاں قبرستان میں ڈر گئے تھے، آپ کے بچے کے سر پہ چوٹ آ گئی تھی، یعنی کہ وہ پاسٹ کی جو باتیں، ماضی کے حالات ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ اور اب اس میں جو ہے سامنے جو پوچھنے والا ہے وہ سوچتا ہے کہ ارے حضرت نے تو مطلب ایسی باتیں بتا دی کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے ہیں، جنات جو ہے یہ خبریں بتا دیتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس میں مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہمزاد کا ہوتا ہے۔ حاضری کا جن جو ہوتا ہے تو وہ ہمزاد سے پوچھ لیتا ہے، سامنے جو سوال کرنے والا ہے وہ ہمزاد ہمارے ساتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ہمزاد کو پیدا کیا ہے، اب چونکہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے مرے گا تب تک وہ ساتھ میں رہے گا، تو اب اس کے ذریعے کچھ خبر کا معلوم ہو جانا تو یہ جو ہے یہ علم غیب پر دال نہیں ہے کہ ہم سوچیں گے کہ نہیں اس کو ساری چیزیں خود بخود معلوم چل گئی ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمزاد ساتھ میں ہوتا ہے تو ان کے پاس جو شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں قبضے میں، وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم اس کے ہمزاد سے باتیں پوچھو۔ اب ہمزاد جو ہے انہیں بتاتا ہے، وہ اس عامل کو بتا دیتے ہیں۔ اب وہ پھر بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ تو یہ معاملات ہیں، تمہارے ساتھ تو یہ معاملات ہیں۔ اب وہ چمتکار دیکھتا ہے تو وہ فوراً جو ہے کہتا ہے کہ ارے یار آپ نے تو ایسی سی باتیں بتا دی جو میرے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھی، اور واقعی میں آپ بہت پہنچے ہوئے ہو۔ آج کل لوگ یہی کرتے ہیں، ایسی سی باتیں سن کر کے لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں نا، وہ بولیں گے ارے یار انہوں نے وہ باتیں بتا دی جو کسی کو نہیں معلوم ہے، واقعی میں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ گزشتہ کے حالات تھوڑے سے کیا بتا دیں گے، وہ مطلب انہیں جے جے کار ان کی کرنے لگ جائیں گے، وہ لوگ انہیں ہی سب کچھ ماننے لگ جائیں گے وہ۔ اسی طرح لخت المرجان فی احکام الجان میں ایک واقعہ درج ہے، حجاج بن یوسف کے پاس ایک شخص کو پیش کیا گیا جس کی طرف جادوگری کی نسبت کی گئی تھی۔ حجاج نے اس سے پوچھا کیا تم جادوگر ہو؟
اس نے کہا نہیں. تو حجاج نے کچھ کنکریاں لی اور اس کو گننے کے بعد مٹھی بند کر لی اور پوچھا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ تو اس نے کہا اتنی اور اتنی. تو حجاج نے ان کو پھینک دیا, پھر دوسری مٹھی بھری اور ان کو شمار نہ کیا, پھر پوچھا یہ میرے ہاتھ میں کتنی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. حجاج نے کہا تجھے پہلی تعداد کیسے معلوم ہوئی اور دوسری تعداد کیوں نہیں معلوم ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ ان کی تعداد آپ جانتے تھے تو آپ کے وسواس کو علم ہو گیا اور آپ کے وسواس نے میرے وسواس کو بتا دیا, اور یہ تعداد آپ کو معلوم نہیں تھی تو آپ کے وسواس کو بھی اس کا علم نہ ہوا, اس لیے اس نے میرے وسواس کو خبر نہیں دی تو مجھے بھی اس کا علم نہیں ہوا. تو اب ان حضرات کو بھی سوچنا چاہیے اب کیا کریں گے, ایسے معاملات جو ہے ایسے حالات پیدا ہو گئے. یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے ہدایت نصیب فرمائے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں, اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں.